میں تو 1953 میں عبدالخیل نامی گاؤں میں پیدا ہوا، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور میرا بچپن وہیں گزرا ہے۔ والد صاحب چونکہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث تھے، اور میری تربیت جو ہے میرے چچا جان نے کی، خلیفہ محمد صاحب نے جی۔ تو ابتدائی تعلیم قرآن کریم ناظرہ، جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے پڑھائی مجھے۔ پھر چھٹی جماعت میں نے ملتان میں داخلہ لیا، ملت ہائی اسکول میں، اور میٹرک وہیں سے کیا۔ تو چھٹی سے پہلے شیطانیاں وطانیاں کرتے تھے نارمل بچوں کی طرح، یا جو بچپن میں فطرت ہوتی ہے ہر بچے کی، وہ ہمارے پاس ہماری بھی تھی جی۔ اور ایک دیہاتی ماحول میں میں نے تو قریب دیہاتوں کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس اپنے ہی گاؤں اور اپنے ماحول میں ہی۔ اور تو کتنا بڑا گاؤں تھا یہ؟ اس زمانے میں تو خیر چھوٹا تھا، یوں سمجھے 7-8 ہزار کی آبادی کا جی، اور اب باہر 10-12 ہزار تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو یہ اس ماحول میں، اور وہاں اسکول وغیرہ تھے؟ اسکول پرائمری تھا پہلے، پھر اس کے بعد بلکہ میرے ہوتے ہوئے تو پرائمری ہی تھا جی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو دیہاتی ماحول میں ہم وقت گزارتے تھے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بھیڑ بکری تھی یا کوئی گائے تھی یا بھینس تھی تو ہم اس کو صبح کھول کے پہاڑ کی طرف لے جاتے تھے، اس کا چراتے تھے۔ پھر وہ بھی سنت پہ عمل کرتے تو ان کے لیے گھاس وغیرہ کاٹ کے لانا، تو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں یہ بچپن میں، اور بالکل دیہاتی ماحول میں یہی ہماری زندگی تھی۔ صبح ہم پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم کام پہ نکلتے تھے، پھر اس کے بعد ظہر کو پھر پڑھتے تھے جی۔ یہ مشغلے رہے ہیں۔ پھر اسکول میں آ گیا تو 70 میں نے میٹرک کیا جی، اور پھر میں دیہاتوں میں چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ تو ان دیہاتوں میں کوئی پانی تک بھی نہیں ہوتا تھا، کھارا پانی ہوتا تھا، ہم کوئی دریا سے میٹھا پانی لاتے تھے، اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، تو لالٹین کے سامنے ہم رات کو پڑھتے تھے۔ اور کبھی غفلت ہو جاتی تھی کہ تیل ختم ہو گیا ہے اور ہم نیا لائے بھی نہیں ہیں، تو پھر اندھیرا ہوتا تھا جی۔ تو وہ بڑی تکلیف دہ وقت ہوتا، کیونکہ صبح استاد نے سننا ہوتا تھا، اور ہم حفظ یاد کرتے تھے سبق کو جی، اور صبح پورا سبق ہم سناتے تھے استاد کو، تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو کبھی پھر ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا تھا کہ روڈ پہ نکل آتے تھے، تو کوئی بس آ رہی ہے تو کبھی کوئی ٹرک آ رہا ہے، تو اس کے روشنی میں پھر وہ کاپی کھول لیتے تھے، تو جب تک اس کی روشنی پڑتی تھی تھوڑا یاد کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہماری ابتدا تعلیم کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 71-70 کا الیکشن ہو گیا، پھر 71 میں پاکستان دولخت ہو گیا، لیکن میری زندگی دیہاتوں میں ہی گزری جی۔ سن 72 ٹی وی آ گیا تھا آپ کے گاؤں میں یا نہیں تھا؟ جی ٹی وی آ گیا تھا گاؤں میں؟ نہیں، بجلی بھی نہیں تھی، تو بجلی بھی نہیں تھی جی۔ بجلی آئی ہے جب 1972 میں میرے والد صاحب چیف منسٹر بنے صوبے کے۔ 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ میرے والد صاحب تھے صوبے کے، تو انہوں نے پھر اپنے علاقے کے لیے پلان بنایا، جو جتنی بھی دیہاتیں تھیں وہاں پر چونکہ کہیں بھی بجلی نہیں تھی، تو ان کے لیے بجلی، پینے کا پانی، کہیں پر ڈسپینسری، کہیں کچھ سکولز وغیرہ انہوں نے ایک پلان کیا۔ لیکن وہ 9 مہینے کی حکومت تھی، مشکل سے ایک ہی بجٹ پاس کر کے منظوری دے دی انہوں نے، اور پھر وہ بعد میں روک دی گئی ساری چیزیں جی۔ لیکن ہمارا گاؤں اس میں بجلی کم از کم آ گئی تھی جی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں پھر اس کا میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک چلا گیا جی۔ میں نے پھر سن 1979 میں وہاں سے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث پڑھا، اور اس کے بعد میں ملتان چلا آیا۔ تو اگلے سال میں نے ملتان میں جامعہ قاسم العلوم میں تدریس شروع کی جی۔ 1 سال میں نے پڑھایا، اور اگلے سال بھی میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو ابھی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور والد صاحب حج پہ روانہ ہو گئے تھے۔
ابھی کراچی میں ہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر تو جو میں علماء کی ذمہ داریاں سر پہ آ گئیں. دوستوں نے کہا آپ نے اس میدان میں آنا ہے اس محاذ پہ. تو مجھے تو تجربہ بھی نہیں تھا سیاست کا، اور بس زیادہ سے زیادہ چونکہ میرے گھر کا ماحول سیاسی تھا، والد صاحب کو اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے ملتے گفتگو کرتے دیکھتے تھے. تو پھر وہاں سے ہم نے سیاسی کام شروع کیا. تو اس سے میری تدریس کا عمل جو ہے بڑا متاثر ہوا جی. اور چند سال تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو برقرار رکھ سکوں، لیکن پھر میں نے پہلے تو اپنی تنخواہ رکوا دی. جب میں حاضری نہیں دے سکتا مدرسے میں تو میں تنخواہیں کیوں لوں جی. پھر اس کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل بھی مدرسے کو وقت نہیں دے سکتا، تو پھر میں جامعہ قاسم العلوم سے رخصت لے کر ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا. اور وہاں میں نے پھر ایک جامعہ کی بنیاد رکھی، جامعۃ المعارف الشرعیہ کے نام سے. ابھی بھی وہاں پر علمی خدمات ہیں، کیونکہ میں زیادہ وہاں پر تدریسی خدمات نہیں انجام دے سکتا. میرے سارے سال کے جو سیاسی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ایک سلسلہ وہاں ایک نسبت علم کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ وہ برقرار ہے میرا. تو یہی زندگی ہماری چلی آ رہی ہے الحمدللہ. دیکھیے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں جنرل ضیاء الحق سے مایوس ہو گئے تھے. ایک تو انہوں نے شریعت کے نفاذ کی بات کی. مفتی صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ارادہ اس کا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے قوم سے الیکشن کا وعدہ کیا ہے، وہ الیکشن نہیں دے رہا آج. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ تو ایک نیشنل لیول کا ایک کمٹمنٹ تھی جی، اور قوم کے ساتھ ایک وعدہ تھا. تو ہم قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے شروع کیے کہ باقاعدہ تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ اکٹھی ہوں اور وہ آئین کی بحالی کی جدوجہد کریں. ان رابطوں میں ہی تھے. کراچی میں بھی یہی رابطے تھے. تمام سیاسی قیادت یہاں کراچی میں موجود تھی، اور یہیں پر ان کا پھر انتقال ہوا. تو اس کے بعد جب میدان میں آیا تو ظاہر ہے جی کہ ماشاء اللہ کا مقابلہ MRD بنی، اور پھر میں 5 سال تک مسلسل جیلوں میں آتا جاتا رہا جی. اور جیلیں بھی ایسی کہ C کلاس کی جیلیں. تو کبھی کبھی ہمیں B کلاس بھی مل جاتا تھا بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ جیلیں ایسی بن گئی میرے لیے کہ جیسے کوئی اپنا گھر بن گیا جی. آنا جانا معمول سا بن گیا ہمارا. اور کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اوہ یہ تو پھر آرڈر گرفتاری کا آ گیا جی. ایک معمول سی زندگی بن گئی جی. آج باہر ہیں تو کل جیل میں ہیں، چند دن گھر پہ گزار دیے، پھر چند دن جیل پہ گزار دیے. تو اس طریقے سے ہماری ابتدا جو ہے بڑی مشقت کے ساتھ ہوئی ہے. مشقت کی سیاسی زندگی سے میں نے آغاز کیا ہے. ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کے ساتھ پنگا لیا ہم نے جی، اور پھر اس کے سامنے ڈٹ گئے ہم لوگ، اور کوئی کمپرومائز ہم نے نہیں کیا. یہاں تک کہ 85 میں الیکشن ہوا اور سیاسی جماعتوں نے اور MRD نے بائیکاٹ کیا اس کا، غیر جماعتی تھا. تو پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا کیونکہ طیارے کا حادثہ ہو گیا 87 میں، اور 88 میں پھر جب الیکشن ہوا تو ہم الیکشن میں آئے. اور 88 سے پارلیمنٹ ہے، سیاست ہے، جماعت ہے، اس میں ہم مصروف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سیاست میں نظریہ ہونا چاہیے. آپ سیاست کس لیے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ویژن کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بہرحال پاکستان کی تاریخ میں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہاں پر جب تک سوویت یونین موجود تھا تو اس وقت دنیا میں نظریاتی جنگ تھی. ایک طرف مغرب کی سرمایہ دارانہ طرز معیشت اور وہ نظریہ تھا، دوسری طرف جو ہے پھر وہ ایک اشتراکیت، اور دونوں انتہائیں تھیں. اس بیچ میں ہمارے علماء اسلامی معیشت کی بات کرتے تھے، قرآن و سنت پر مبنی معیشت، جو دونوں کے بیچ میں ایک اعتدال کا راستہ تھا. لیکن بین الاقوامی سطح پر بہرحال جو گروپنگ تھی وہ انہیں دو کی تھی. تو
جب پاکستان میں سوویت یونین کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے تھے تو کوئی سیاستدان جب گرفتار ہوتا تھا تو جیل میں اس کو سیاسی قیدی کہا جاتا تھا. کوئی مذہبی آدمی بھی اگر گرفتار ہوتا تھا تو ایک مذہبی قیدی ہے، کسی مذہبی مسئلے میں آیا ہے. لیکن جب سے سوویت یونین ختم ہو گیا ہے تو دنیا میں وہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اب پوری دنیا پر سرمایے کی حکومت ہے، اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی سیاستدان کو پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ چور ہے، کرپٹ ہے. یعنی اب وہ سیاسی عنوان سے نہیں پکڑے جاتے جی. اور پھر جب یہ 9/11 ہو گیا اور دنیا میں ایک مذہب کے خلاف جو ہے امریکہ اور مغربی دنیا نکل آئی، آج اگر کوئی مذہبی آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. یہ سینیرو پوری دنیا کا تبدیل ہو گیا. میں ایک سے دوسرے میں آیا ہوں، یعنی اس سیاست کو بھی میں نے دیکھا ہے اور اس سے سیاست کو بھی. لیکن جب میں سیاست میں آیا تو اس وقت افغانستان میں روس کے خلاف جنگ شروع ہو چکی تھی، اور سن 1980 سے لے کر 92-93 تک یہ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو میری سیاست کا آغاز جو ہے وہ اس جنگ کے دوران ہوئی ہے. اور پھر جب اس کا خاتمہ ہوا تو بظاہر تو ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ جہاد جیت گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا. لیکن اس کے بعد میں جو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ آیا، کیسے آیا، کس طرح انہوں نے افغانستان کو برباد کیا، کس طرح عراق کو برباد کیا، کس طرح لیبیا کو برباد کیا، کس طرح شام کو برباد کر رہا ہے، کس طرح یمن کو برباد کر رہا ہے، کس طرح وہ اسلامی دنیا کے اوپر ایک دباؤ رکھے ہوئے ہے. دہشت گردی ایک اس طرح پھیل گئی کہ اب الزام جو ہے وہ مذہب پر ہے کہ وہ دہشت گردی پیدا کر رہا ہے، جبکہ ان کی پالیسیوں سے دنیا میں ایک ایسی جنگ چھڑی ہے کہ خون ریزی ہو رہی ہے. لگتا ایسا ہے کہ سوویت یونین کا خاتمہ جہاں پر ایک بہت بڑی فتح تھی دنیا کی، وہ کچھ مغربی اور امریکی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئی ہے. تو یہ کامیابیاں اور ناکامیاں جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، اور ابھی تک ہم اس کشت خون سے نکلے نہیں ہیں. تو ان ادوار سے گزر کر ہم یہاں پر آئے ہیں، اور اس وقت جو بین الاقوامی سینیریو ہے اس میں ہمارا اپنا ایک موقف ہے، اس حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ نمبر 1 کہ نظریہ ہونا چاہیے. وہ نظریاتی جنگ دنیا میں نہیں رہی ہے، اب سرمایہ کی جنگ ہے. اب آپ کا جو بھی لیڈر آئے گا اور عوام میں مقبول ہوگا تو اسی نعرے سے کہ یہ کرپٹ ہے، اس کرپٹ کو پکڑو، اس کو یہ کرو. کوئی نظریہ اس کے پاس نہیں ہے. آئین آپ کا کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. آئین کہتا ہے قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنیں گے. سن 73 سے لے کر آج تک ایک قانون سازی نہیں ہو رہی جی. کون ذمہ دار ہے اس کا جی؟ ہر قانون ناگزیر ہے، بہت جلدی ہے. فوجی عدالتیں بناؤ، جلدی کرو، نیشنل الیکشن پلان پاس کرو، یہ کرو وہ کرو، دہشت گردی کے خلاف نیکٹا بناؤ، فلاں چیز بناؤ. یہ ساری چیزیں جو بہت ناگزیر ہیں. لیکن اگر کوئی چیز غیر ضروری ہے پاکستان میں تو وہ قرآن و سنت پر انہیں قانون سازی ہے، جو آج تک نہیں ہو رہی جی. تو اس اعتبار سے نظریاتی سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، اور اب یہی کھیل ہوگا کہ سیاستدانوں پر کبھی ایک پر کرپشن، کبھی دوسرے پر کرپشن. زرداری کی حکومت ہوگی تو وہ سب سے بڑا کرپٹ ہوگا. جب اس کی حکومت چلی جائے گی تو اس کو نواز شریف کے خلاف لڑانے کے لیے صادق و امین قرار دے دیا جائے گا، پھر یہ کرپٹ ہوں گے. پھر جب ان کی حکومت نکل جائے گی تو پھر ان سے کہیں گے آپ ان کے خلاف لڑیں تو آپ کو صادق امین بنا دیا جائے گا. یہ کھیل ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس غیر سنجیدہ کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے. تو پہلا تو نظریہ ہونا چاہیے. دوسری 2 چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سیاست میں آنے کے بعد دیانتدار ہونا چاہیے. تو ہر کام میں ہونا چاہیے مسلمان ہے. سیاست میں چونکہ ایک ہے انفرادی کام. آپ انفرادی ہیں، آپ چوری نہ کریں، محنت کریں، جو حلال کمائی ہے اس سے آپ زندگی گزاریں، اچھی ہو بری ہو جو اللہ دے رہا ہے اس پر قناعت. اور پھر یہی چیز آپ کو مملکت میں ساتھ دینی چاہیے کہ آپ مکمل طور پر اس ملک کے سرمایہ کو عام آدمی کی امانت سمجھیں، اور کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے. آپ ملک میں حکومتی بھی کرتے ہیں، آپ بحیثیت حکمران کے کچھ آپ کو حقوق بھی دیے جاتے ہیں، کچھ آپ کو سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، کچھ آپ کو ثوابدیدی اختیارات بھی دیے جاتے ہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی سیاستدان کرے تو سمجھ میں آئے گی کہ جائز کر رہا ہے جی. اور اس میں بھی اگر وہ احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی جائز تصور کیا جائے گا. لیکن جب ہم اس سے تجاوز کرتے ہیں
اور بڑی بڑی دولتیں بنا رہے ہوتے ہیں جی، اور غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ صبح و شام روٹی کے لیے ترستا ہے، اور ہم بہت بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اور صنعت کار بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، اس کا رجحان اگر ہم ملک میں ختم کریں، یہی ہماری کامیابی کی علامت ہو سکتی ہے جی۔ الیکشن سر پہ ہیں، بہت آپ ایم ایم اے کے ساتھ لوگ ہیں، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پہلے 3 کیا کام کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے ملک میں پہلے سے یہ کہہ دینا کہ میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، پاکستان کے اندر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جس طرح نظام پر اس کا گرفت ہے، یہ پھر نعرے اور دعوے ہی رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی حکمت و تدبیر کی بنیاد پر جو حکومتی ادارے ہیں اس کو جب آپ اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ حکومت پارٹی نہیں کرتی اکیلی، حکومت آپ کے تمام ادارے مل کر پارٹی کے ساتھ آپ کی ترجیحات کو ضرور قبول کریں گی، تو وہ سب مل کر جب ایک آئیڈیا طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عام آدمی کو امن مہیا کرنا، اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کو تحفظ دینا، اور قوانین کی ایسی حکمت کے ساتھ استعمال کرنا کہ کم از کم آپ کے شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے جی۔ اور ظاہر ہے جی کہ وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ لوگوں کو انصاف دے سکیں گے جی۔ دوسری چیز ہے خوشحال معیشت۔ اگر ہم اپنی پالیسیاں ٹھیک کر لیں، اپنے ملکی وسائل پر ہم اعتماد کر لیں، اسی پہ ہم انحصار کر لیں، تو پھر ان کو استعمال میں لا کر یا ہم خود کفیل ہو جائیں گے، اور اگر خود کفیل نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم باہر کی امداد پر ہمارا دار و مدار ہوگا، کم از کم پہ جی۔ اس وقت ہمارا 80% سے زیادہ باہر کے قرضوں، IMF کے شرائط، مغربی دنیا کی پالیسیاں، اس پر دار و مدار ہے، اور ہم ملکی وسائل استعمال نہیں کر رہے ہیں جی۔ کیونکہ جب باہر کے سودے ہوتے ہیں اور قرضے آپ لیتے ہیں اور باہر کی انویسٹمنٹ آپ لیتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ کمیشنیں آتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جو 70 سال سے موجود ایک ہماری جو بیوروکریسی ہے، اس کا جو ایک ذہنیت بن گئی ہے، اور اسی کی پاداش میں کچھ مفاد پرست طبقہ سیاستدانوں کا بھی جو روایتی سیاست کرتے ہیں، وہ اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ ہم بس کمائیں، اور اگر ہم ملکی وسائل استعمال کریں تو شاید ہمیں اس پہ کمیشنیں نہیں ملیں گی، تو گھر کی بات ہو جائے گی جی۔ تو ہمیں اپنے وسائل پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ایک خوشحال معیشت کی طرف ہم قدم رکھ سکیں۔ ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے چائنا۔ ایشیا کے کتنے ممالک ہیں کہ جو پاکستان کے یا ہم عمر ہیں یا عمر میں کچھ کم ہیں، آج وہ معاشی لحاظ سے کیوں اتنی ترقی کر چکے ہیں اور ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے تو برصغیر کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تم معاشی لحاظ سے ہندو کے غلام ہو، اور وہ اس کی بالادستی اس سے نکلنا ہے جی۔ آج وہ ہندوستان معاشی لحاظ سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں جی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جس کو ہم نے ترجیحات کے طور پر اپنانا ہے۔ اور تیسری بات کہ بہرحال یہ ملک اگر اسلام کے لیے بنا ہے تو اس پہ قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، باہمی مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہی اسی لیے ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے ہوں، اس میں ماہرین آئین و ماہرین قانون، ریٹائرڈ لوگ، تجربہ کار، تاکہ وہاں سے جو بھی سفارشات آئیں وہ فرقہ واریہ سے بالا تر ہوں اور ایک قومی سوچ کی وہ نمائندگی کریں۔ الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے آج تک جتنے سفارشات مرتب کیے ہیں تقریباً متفقہ ہیں، اس کے مطابق قانون سازی کا آغاز کیا جائے، طریقے سے کیا جائے۔ کوئی ایسی صورتحال کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں کہ ہم اپنی خواہش کے بدلے میں ایک دنیا میں ہنگامہ اپنے خلاف کھڑا کروا دیں جی۔ تو جو چیز بھی کریں ہم ایک بڑے تدریجی انداز سے، کیونکہ جمہوریت تدریجی اصلاحات کا نام ہے، اور اس کو ہم ایک انقلاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انقلاب تو تلچٹ کر دیتا ہے، سارے نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا پاکستان کا ماحول اس کا متحمل ہے؟ میرے تجربے کے مطابق شاید ہم اس کے متحمل